BBC لائف میں خوش آمدید. میں ہوں سحر بلوچ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نور مقدم کے والد صاحب شوکت مقدم. ہم ان سے بات کرتے ہیں آج کے کیس کے بارے میں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا. سر بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. آج کے کیس کے حوالے سے آپ کی ریزرویشنز کیا ہیں یا آپ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں فیصلہ جو ہے وی آر سیٹسفائیڈ جہاں تک مرکزی ملزم ہے اور اس کے جو دو ملازمین تھے وی آر سیٹسفائیڈ کیونکہ اسپیشلی مرکزی ملزم کو ڈیتھ سینٹنس ملی ہے. وی ور ہوپنگ اینڈ وی آر ناٹ اونلی وی ہم سارے پاکستان کے مائیں بیٹیاں سب ہوپ کر رہی تھی, سب لوگ ہوپ کر رہے تھے اور اس کو مل گیا ہے. تو باقی جو ملزمان ہیں ان کو جو ہے ان کے بارے میں جو ہے ابھی میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ڈیٹیل جو ہے ہم پڑھیں گے کیا ہے اس کا ڈیسیجن, اس کا کورٹ کے آرڈرز کیا ہیں, ڈیٹیل ججمنٹ کیا ہے, اس کے بعد ہم ڈیسیشن کریں گے لائر سے کنسلٹ کر کے کیا فردر ایکشن کرنا ہے. سر اس دوران جتنی دفعہ بھی آپ کورٹ میں آئے بھی ہیں آپ نے پوری اس کی وہ بھی دیکھی ہے جو جس طرح سے کارروائی چلتی رہی ہے, اس دوران آپ نے کیا یہ محسوس کیا کہ آپ لوگ جو ہے مزید اپیل کے لیے جا سکتے ہیں یا آگے آپ مزید اس میں کوئی ریکورس چاہ رہے ہیں لیگل؟ ہم دیکھتے ہیں ابھی کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ بھئی ہم نے ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھیں گے ججمنٹ پھر کیا ہے اور اس کے بعد ڈسکس کریں گے اپنے لائرس کے ساتھ اور کیا فردر کورس آف ایکشن ہے پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ. نور مقدم کے قتل کے کیس کے بارے میں اگر میں آپ کو جی ویری کائنڈ میڈیا تھرو آؤٹ اسپونٹینیسلی سب نے بہت تعاون کیا میڈیا نے اور اس مسئلے کو الائیو رکھا میڈیا نے جس سے اور پبلک کو سب انفارم رکھا. دس از ویری امپورٹنٹ. آئی وانٹ ٹو تھینک دا میڈیا, آل دا میڈیا, پاکستانی اور انٹرنیشنل سب کو. تھینک یو سو مچ. یو ڈوئنگ آور جاب. اچھا میں اگر کیس کے پس منظر کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا دوں تو 21 جولائی 2021 میں نور مقدم کی سر کٹی لاش اسلام آباد کے نیبرہڈ سے ملی تھی, جس کے بعد پولیس نے ملزم ظاہر جعفر کو گرفتار کیا تھا. اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ ان کے ساتھ جو مزید سہولت کار تھے ان کو بھی پکڑا گیا, گرفتار کیا گیا. یہاں پر یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ اس وقت 4 ماہ تک یعنی جب تک یہ فرد جرم عائد ہوا تھا اس کے بعد سے 4 ماہ تک اس کیس پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھی. بہت سے لوگ یہ سننا چاہ رہے تھے کہ اس کیس میں کیا فیصلہ آتا ہے, لیکن بہت سے ماہرین ہمیں یہاں پہ ایسے بھی ملے ہیں جو اس کیس کے دوران جس طرح کی بات چیت کی گئی ہے اس میں وہ یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. یعنی سینٹینسنگ تو ہو گئی ہے لیکن کیا یہ سینٹینس عمل میں آ سکے گی یا نہیں آ سکے گی. ہمارے ساتھ یہاں پر شاہ خاور بھی موجود ہیں, ان سے ہم تھوڑی بات کریں گے. سر BBC اردو کے لائیو میں بہت مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے فیصلے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, ہم تو اس فیصلے سے بڑے مطمئن ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ جو اس میں مرکزی ملزم ہے ظاہر ذاکر جعفر, جس نے یہ بہیمانہ جرم کا ارتکاب کیا تھا, تو ہمارا تو یہ تھا کہ اس کو سخت سے سخت سزا ملے اور ہم بالکل مطمئن ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے شریک ملزمان تھے 2 جو ان کے گھر کے ملازمین تھے, انہوں نے بھی بڑا ایک اہم کردار ادا کیا تھا اس جرم کے ارتکاب میں اعانت کا, تو ان کو بھی 10 سال سزا مل گئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج نہ صرف نور مقدم کی روح کو اطمینان ہوگا بلکہ ان کے والدین, ان کے قریبی رشتہ دار, ان کے دوست احباب اور پاکستان میں جتنے لوگ اس کیس کو فالو کرتے رہے, اس کے بارے میں حساس تھے اور غمگین تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو بھی اطمینان ملا ہے کہ آج نور مقدم کو کم از کم انصاف مل گیا. سر مجھے ایک بات ابھی بتائیں کہ زیادہ تر جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں, مرڈر کیسز ہوتے ہیں, اس میں سینٹینسنگ ہو جاتی ہے لیکن چند سال بعد اس قسم کے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح رہائی مل جاتی ہے. اس کیس میں کیا آپ کا اس قسم کا کوئی فیئر ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک لوپ ہول ہے, ٹیکنیکلٹی ہے جس کی بنیاد پر لوگ باہر پھر بعد میں بری ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو چونکہ فیصلہ بھی پڑھا نہیں ہے, لیکن جہاں تک معزز جج صاحب, ایڈیشنل سیشن جج صاحب جنہوں نے فیصلہ دیا ہے, ان کی بڑی اچھی شہرت ہے کہ انہوں نے آج تک جتنے بھی فیصلے دیے ہیں وہ بالکل میرٹس کے اوپر دیتے ہیں اور وہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جو کہ آخری اپیل عدالت تک بھی بحال رہتے ہیں. تو ہمیں پوری امید ہے کہ چونکہ انہوں نے جو ایک ایسا کیس میں فیصلہ دیا ہے کہ جس میں چشمدید گواہ نہیں تھا اور تمام جو شہادتیں ہیں وہ واقعاتی تھی, سرکمسٹینشل ایویڈنس تھی, تو سرکمسٹینشل ایویڈنس کی بیسس پہ نارملی جو سخت سے سخت سزا نہیں ہوتی, لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہوگی کہ جس میں یہ ایک پریسیڈنٹ قائم ہو گئی ہے کہ ایسے کیس جس میں چشمدید گواہ نہ بھی ہوں لیکن سائنٹیفک بنیادوں پر حاصل کی گئی شہادت اگر ٹھیک طریقے سے اس کو پروکیور کر لیا جائے اور اس کو پلیٹ کر دیا جائے کورٹ میں,
तो मुलजिमों को सख्त से सख्त सज़ा मिल सकती है। आपने सुना शाह खावर को, जो कि नूर मुकद्दम के वालिद के वकील हैं इस मुकदमे में, वो आपको बता रहे थे कि किस तरह से लूप होल्स हैं, लेकिन उसके अलावा वो इस लैंडमार्क जजमेंट से खुश भी हैं, मुतमईन भी हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इससे एक प्रेसिडेंट बनेगा जिसकी बुनियाद पर बाकी जो मर्डर ट्रायल हैं पाकिस्तान में उसको भी इसी तरह से डील किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी वाज़ेह कर दूँ कि इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स भी आती रहेंगी। बहुत से ऐसे और भी टेक्निकलिटीज़ हैं जिनके बेसिस पर हम अपने BBC उर्दू के वेबसाइट पर और हम अपने YouTube चैनल्स पर आपको अपडेट भी करते रहेंगे। इस हवाले से नूर मुकद्दम के कत्ल केस में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जुलाई 2021 में नूर का कत्ल हुआ था, जिसके बाद से ये केस एक टाइम पर ऐसा भी लग रहा था कि तूल पकड़ रहा है और इसका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। लेकिन आज एक फ़ैसला सामने आ गया है जिससे एक हद तक फैमिली को और उनके लॉयर्स को एक उम्मीद मिल चुकी है कि यानी इस तरह के केसेस में भी ऐसे फ़ैसले सुनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो सेंटेंसिंग है उसको लागू करने का क्या तरीक़ाकार है वो भी आपने सुना। मज़ीद अपडेट्स हम आपको अपनी वेबसाइट और YouTube चैनल्स पर